بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پانزدہم، 15ویں حکایت۔ با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم۔ با کا معنی ساتھ، طائفہ کا معنی جماعت، گروہ، بزرگ کی جمع بزرگاں، نشستہ بودم میں بیٹھا ہوا تھا۔ با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، بزرگوں کی جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ زورق در پے ما غرق شد، زورق چھوٹی کشتی کو کہتے ہیں۔ در پے کا معنی پیچھے، در پے ما ہمارے پیچھے، غرق شد، غرق کا معنی ڈوبنا، ڈوب گئی۔ زورق در پے ما غرق شد، ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے ڈوب گئی۔ با طائفہ بزرگاں بکشتی نشستہ بودم، بزرگوں کی ایک جماعت کے ساتھ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا۔ زورق در پے ما غرق شد، ایک چھوٹی کشتی ہمارے پیچھے ڈوب گئی۔ دو برادر در گرداب افتادند، برادر کا معنی بھائی، گرداب کا معنی بھنور، افتادند گر پڑے۔ دو برادر در گرداب افتادند، دو بھائی ایک بھنور میں گر پڑے۔ دو برادر در گرداب افتادند، دو بھائی ایک بھنور میں گر پڑے، یعنی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ یکے از بزرگاں ملاح را گفت، بزرگوں میں سے ایک نے ملاح کو کہا۔ ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو۔ یکے از بزرگاں ملاح را گفت، بزرگوں میں سے ایک نے کشتی چلانے والے کو کہا کہ بگیر ای ہر دو غریق را۔ بگیر کا معنی تو پکڑ لے، تو بچا لے۔ غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو۔ بگیر ای ہر دو غریق را، تو ان دونوں ڈوبنے والے کو پکڑ لے۔ یکے از بزرگاں ملاح را گفت، بزرگوں میں سے ایک نے ملاح کو کہا کہ بگیر ای ہر دو غریق را، کہ ان دونوں ڈوبنے والے کو تو پکڑ لے، بچا لے۔ 50 دینارت بہر یک می دہم، 50 کا معنی 50، بہر یک ہر ایک کے لیے، می دہم میں دوں گا۔ 50 دینارت بہر یک می دہم، 50 دینار تجھے ہر ایک کے بدلے میں دوں گا۔ 50 دینارت بہر یک می دہم، 50 دینار تجھے ہر ایک کے بدلے میں دوں گا، یعنی اگر ان دونوں کو بچا لے گا تو ہر ایک کے بدلے 50 دینار دوں گا۔ ملاح یکیرا برہانید، ملاح نے ایک کو بچا لیا۔ رہانیدن مصدر بچانا۔ ملاح یکیرا برہانید، ملاح نے ایک کو بچا لیا۔ وہ آ دیگرے جاں بحق تسلیم کرد، آ دیگرے اور وہ دوسرا، جاں کا معنی جان، بحق خدا کی طرف، تسلیم کرد سپرد کر دیا۔ وہ آ دیگرے جاں بحق تسلیم کرد، اور اس دوسرے نے جان اللہ رب العزت کی طرف سپرد کر دیا، یعنی وہ ڈوب کر مر گیا۔ ملاح یکیرا برہانید، ملاح نے ایک کو بچا لیا۔
وہ آ دیگرے جا بحق تسلیم کرد، اور اس دوسرے نے جان خدا کی طرف سپرد کر دی۔ گفتیم ہم نے کہا بقیت عمرش نماندہ بود، بقیت کا معنی باقی، عمرش اس کی عمر، نماندہ بود نہیں رہی تھی۔ گفتیم ہم نے کہا بقیت عمرش نماندہ بود، اس کی عمر کی باقی عمر نہیں رہی تھی۔ گفتیم ہم نے کہا بقیت عمرش نماندہ بود، ان کی باقی عمر نہ رہی تھی۔ ازی سبب در گرفتن او تقصیر کر دی، سبب کا معنی وجہ، گرفتن مصدر پکڑنا، تقصیر کا معنی کوتاہی۔ ازی سبب در گرفتن او تقصیر کر دی، اسی وجہ سے ان کو پکڑنے میں تو نے کوتاہی کی۔ گفتیم ہم نے کہا بقیت عمرش نماندہ بود، ان کی باقی عمر نہیں رہی تھی۔ ازی سبب در گرفتن او تقصیر کر دی، اسی وجہ سے ان کو پکڑنے میں تو نے کوتاہی کی۔ ملاح بخندید، خندیدن مصدر ہنسنا، ملاح ہنسا، ملاح بخندید ملاح ہنسا۔ وہ گفت اور کہا آنچے تو گفتی یقین است، آنچے کا معنی جو کچھ، تو گفتی تو نے کہا، یقین است سچ ہے یقین ہے۔ آنچے تو گفتی جو کچھ تو نے کہا، یقین است سچ ہے۔ ملاح بخندید ملاح ہنسا، وہ گفت اور کہا آنچے تو گفتی یقین است، جو کچھ تو نے کہا سچ ہے۔ وہ دیگر میل خاطر من برہا نیدنے ای بیشتر بود، دیگر کا معنی دوسرا، میل کا معنی رجحان مائل، خاطر کا معنی دل، رہانیدن مصدر چھڑانا، بیشتر کا معنی زیادہ۔ وہ دیگر میل خاطر من برہانیدن ای بیشتر بود، اور دوسری وجہ یہ کہ میرے دل کا رجحان ان کو بچانے میں زیادہ تھا۔ وہ دیگر میل خاطر من برہانیدن ای بیشتر بود، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے دل کا رجحان ان کو بچانے میں زیادہ تھا۔ بس سبب آ کے وقت در راہ ماندہ بودم، بس سبب آ کے اس وجہ سے کہ وقت ایک دفعہ در راہ ایک راستے میں ماندہ بودم میں رہ گیا تھا۔ بس سبب آ کے وقت در راہ ماندہ بودم، اس وجہ سے کہ ایک دفعہ ایک راستے میں رہ گیا تھا۔ ای مورا بر شتر خود نشاندہ، نشاندہ کا معنی بٹھا لیا، اس نے مجھ کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا، شتر کا معنی اونٹ۔ ای مورا بر شتر خود نشاندہ، اس نے مجھ کو اپنے اونٹ پر بٹھا لیا۔ وہ از دست آ دیگر تازیانہ خردہ بودم، دست کا معنی ہاتھ، تازیانہ کا معنی کوڑا چابک، خردہ بودم میں کھایا تھا۔ وہ از دست آ دیگر، اور اس دوسرے کے ہاتھ سے، اس دوسرے بھائی کے ہاتھ سے، تازیانہ خردہ بودم میں کوڑا کھایا تھا۔ وہ از دست آ دیگر تازیانہ خردہ بودم، اور اس دوسرے کے ہاتھ سے کوڑا میں نے کھایا تھا۔ گفتم میں نے کہا خدائے تعالی راست گفت، راست کا معنی سچ، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا۔ گفتم میں نے کہا خدائے تعالی راست گفت، اللہ رب العزت نے سچ فرمایا کہ ہر کے کار نیک کرد برائے نفع ذات اوست،
ہر کے کا معنی جو بھی، کار نیک کرد نیک کام کیا، برائے نفع ذات اوست اس کی ذات کی نفع کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ ہر کے کار نیک کرد کہ جس نے بھی اچھا کام کیا برائے نفع ذات اوست اس کی ذات کے فائدے کے لیے ہے، وہ ہر کے کار بد کرد اور جس نے بھی برا کام کیا وبالش بروست اس کا وبال اسی پر ہے۔ ہر کے کار نیک کرد جس نے نیک کام کیا برائے نفع ذات اوست اس کی ذات کے فائدے کے لیے ہے، وہ ہر کے کار بد کرد اور جس نے برا کام کیا وبالش بروست اس کا وبال اسی پر ہے۔ قطع تا توانی درون کس مخراش کندری راہ خارہا باشد۔ تا توانی جب تک تجھ سے ہو سکے، درون کا معنی دل، درون کس کسی شخص کا دل، مخراش مت چھیل، خراشیدن مصدر چھیلنا، تا توانی درون کس مخراش جب تک تجھ سے ہو سکے کسی شخص کا دل مت چھیل، کسی شخص کا دل زخم مت کر۔ کندری راہ اس لیے کہ اس راستے میں خارہا باشد بہت سے کانٹے ہوں گے، خار کا معنی کانٹا، کندری راہ خارہا باشد اس لیے کہ اس راستے میں بہت سے کانٹے ہوں گے۔ تا توانی درون کس مخراش جب تک تجھ سے ہو سکے کسی کا دل مت چھیل، کندری راہ خارہا باشد اس لیے کہ اس راستے میں بہت سے کانٹے ہوں گے۔ کار درویش مستمند برار کہ ترا نیز کارہا باشد۔ کار کا معنی کام، درویش کا معنی فقیر، مستمند کا معنی ضرورت مند حاجت مند، برار تو نکال، ترا کا معنی تجھ کو، کارہا بہت سے کام۔ کار درویش مستمند برار ضرورت مند فقیر کا کام تو نکال، یعنی ضرورت مند فقیر کا کام تو پورا کر۔ کار درویش مستمند برار ضرورت مند فقیر کا کام تو نکال لے کہ ترا نیز کارہا باشد کہ تجھے بھی بہت سے کام ہوں گے، کہ ترا نیز کارہا باشد کہ تجھ کو بھی بہت سے کام ہوں گے۔ تا توانی درون کس مخراش جب تک ہو سکے کسی کا دل مت چھیل، کندری راہ خارہا باشد اس لیے کہ اس راستے میں بہت سے کانٹے ہوں گے۔ کار درویش مستمد برار ضرورت مند فقیر کا کام تو نکال لے کہ ترا نیز کارہا باشد کہ تجھ کو بھی بہت سے کام ہوں گے۔ حکایت شازدہ، 16ویں حکایت۔ دو برادر بودند دو بھائی تھے، دو برادر بودند دو بھائی تھے، یکے خدمت سلطان کر دے، سلطان کا معنی بادشاہ، ایک بادشاہ کی خدمت کرتا، یکے خدمت سلطان کر دے ایک بادشاہ کی خدمت کرتا، وہ دیگرے بسعی بازو نان خوردے، سعی کا معنی کوشش، نان کا معنی روٹی، خوردے کھاتا، اور دوسرا بھائی بازو کی کوشش سے روٹی کھاتا، یعنی محنت و مزدوری کر کے روٹی کھاتا۔ دو برادر بودند دو بھائی تھے، یکے خدمت سلطان کر دے ایک بادشاہ کی خدمت کرتا، وہ دیگرے بسعی بازو نان خوردے اور دوسرا بازو کی کوشش سے روٹی کھاتا۔ بارے آ توانگر درویش را گفت، بارے کا معنی ایک مرتبہ، توانگر کا معنی مالدار، درویش کا معنی فقیر۔ بارے آ توانگر درویش را گفت،
ایک مرتبہ اس مالدار نے فقیر کو کہا، بارے آ تو انگر درویش را گفت، ایک مرتبہ اس مالدار نے فقیر کو کہا کہ چرا خدمت نہ کنی، کہ کیوں تو خدمت نہیں کرتا۔ چرا کا معنی کیوں، کہ چرا خدمت نہ کنی، کہ کیوں خدمت تو نہیں کرتا، تا از مشقت کار کردن برہی، مشقت کا معنی پریشانی، تاکہ کام کرنے کی پریشانی سے بے رہی تو نجات پالے۔ بارے آ تو انگر درویش را گفت، ایک مرتبہ اس مالدار نے فقیر کو کہا کہ چرا خدمت نہ کنی، کہ کیوں تو خدمت نہیں کرتا، تا از مشقت کار کردن بے رہی، تاکہ کام کرنے کی پریشانی سے تو نجات پالے۔ گفت اس فقیر نے کہا، اس فقیر بھائی نے کہا، تو چرا کار نہ کنی، کار کا معنی کام، تو کیوں کام نہیں کرتا، تو چرا کار نہ کنی، تو کیوں کام نہیں کرتا، تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، مذلت کا معنی ذلت، رسوائی، رستگاری کا معنی چھٹکارا، یابی تو پائے۔ گفت اس فقیر نے کہا، تو چرا کار نہ کنی، تو کیوں کام نہیں کرتا، تا از مذلت خدمت رستگاری یابی، تاکہ خدمت کی ذلت سے چھٹکارا تو پا جائے۔ تا از مذلت خدمت، تاکہ خدمت کی ذلت سے رستگاری یابی تو چھٹکارا پالے۔ کہ خرد مندہ گفتاند، خرد مند کی جمع خرد مندہ، کہ عقل مندوں نے کہا ہے، کہ خرد مندہ گفتاند، کہ عقل مند لوگ کہے ہیں۔ نانے جو خوردن و بر زمین نشستن، بہ از کمر زری بستن و بخدمت استادن۔ نانے جو، جو کی روٹی، خوردن کھانا، و بر زمین اور زمین پر، نشستن بیٹھنا، بہتر ہے، از کمر زری، کمر زری کا معنی سنہرا پٹا، بستن مصدر باندھنا، از کمر زری بستن سنہرا پٹا باندھنے سے، و بخدمت استادن اور خدمت میں کھڑا رہنے سے، استادن مصدر کھڑا ہونا۔ کہ خرد مندہ گفتان، کہ عقل مند لوگ کہے ہیں، نانے جو خوردن و بر زمین نشستن، بہ از کمر زری بستن و بخدمت استادن، کہ جو کی روٹی کھانا اور زمین پر بیٹھنا بہتر ہے سنہرا پٹا باندھنے اور خدمت میں کھڑا ہونے سے۔ نانے جو خوردن، جو کی روٹی کھانا، و بر زمین نشستن اور زمین پر بیٹھنا، بہ از کمر زری بستن سنہرا پٹا باندھنے سے، و بخدمت استادن اور خدمت میں کھڑا ہونے سے بہتر ہے۔ بیت بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، بہ از دست بر سینہ پیش امیر۔ دست کا معنی ہاتھ، آہک کا معنی چونا، تفتن مصدر گرم ہونا، تفتہ گرم ہوا، جو گرم ہو، کردن خمیر، خمیر کرنا، گوندھنا، بہ کا معنی بہتر، دست کا معنی ہاتھ، پیش امیر، امیر کے سامنے۔ بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، گرم کیے ہوئے چونے کو ہاتھ سے خمیر کرنا بہتر ہے، از دستے بر سینہ پیش امیر، امیر کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھنے سے۔ بدست آہ کے تفتہ کردن خمیر، گرم کیے ہوئے چونے کو ہاتھ سے خمیر کرنا، گوندھنا، بہ از دست بر سینہ پیش امیر، امیر کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھنے سے بہتر ہے۔ قطع
عمر گرا مایا دری صرف شد تاچے خرم سیف و چے پوشم شتا. گرا کا معنی قیمتی، مایا کا معنی سرمایہ، پونجی. گرا مایا پونجی کی قیمت، قیمتی پونجی مراد قیمتی. صرف کا معنی خرچ. سیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو اور شتا کہتے ہیں جاڑے کے موسم کو. عمر گرا مایا دری صرف شد، قیمتی عمر اس میں خرچ ہو گئی. عمر گرا مایا دری صرف شد، قیمتی عمر اس میں خرچ ہو گئی. تاچے خرم سیف، تاکہ کیا میں کھاؤں گرمی کے موسم میں، وہ چے پوشم شتا اور کیا میں پہنوں جاڑے کے موسم میں. عمر گرا مایا دری صرف شد، قیمتی عمر اسی میں خرچ ہو گئی. تاچے خرم سیف، تاکہ کیا میں کھاؤں گرمی کے موسم میں، وہ چے پوشم شتا اور کیا میں پہنوں جاڑے کے موسم میں. اے شکم خیرہ بنانے بساز، تا نکنی پشت بخدمت دوتا. شکم کا معنی پیٹ، خیرہ کا معنی بے شرم. شکم خیرہ بے شرم پیٹ، یعنی جس کا پیٹ نہ بھرتا ہو اس کو شکم خیرہ کہا جاتا ہے. نان کا معنی روٹی. ساختن مصدر موافق کرنا، بساز موافق کر لے. پشت کا معنی پیٹھ، دوتا کا معنی دوہرا. اے شکم خیرہ بنانے بساز، اے بے شرم پیٹ ایک روٹی پر موافقت کر. اے شکم خیرہ بنانے بساز، اے بے شرم پیٹ ایک روٹی کو موافق کر. تا نکنی پشت بخدمت دوتا، تاکہ پیٹھ خدمت میں تو دوہری نہ کر لے، یعنی بادشاہوں کی خدمت میں کمر کو تو جھکا نہ لے. تا نکنی پشت بخدمت دوتا، بخدمت دوتا تاکہ پیٹھ خدمت میں دوہری تو نہ کر لے. اے شکم خیرہ بنانے بساز، اے بے شرم پیٹ ایک روٹی پر موافق کر. تا نکنی پشت بخدمت دوتا، تاکہ پیٹھ خدمت میں دوہری تو نہ کرے.